السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آیت نمبر 45 سے آج تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور آج کی تفسیر میں مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ دو چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یعنی جب کبھی ہم بیمار ہوں، پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، تنگی میں ہوں، معاشی پریشانی ہو، جسمانی تکلیف ہو، اور ظاہر انسان ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد حاصل کرنے کا طریقہ خود بتایا اور سکھایا۔ تو یہ آیت نمبر 45 ہے، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر اور نماز دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ نماز تو ہم جانتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اور ہم سمجھتے ہیں کسی سے دم کروا لیں یا آیت کریمہ کا کوئی ورد کر لیں، کوئی وظیفہ، کوئی چلہ کشی کر لیں، یا دنیا جہان کی جتنی چاہیں ہم نیکی کر لیں، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، لیکن فرائض کا اہتمام نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اور مشکلات اور پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ بے شمار اسباب و وسائل کے باوجود سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے دین میں ہے۔ صبر کے معنی رکنے کے ہیں، تحمل اور بردباری کے ہیں، برداشت کرنے کے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نعمت سے محروم کر دیا یا کسی اذیت اور تکلیف سے دوچار کر دیا تو اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسے چیخنے چلانے، واویلا مچانے سے، یا اپنے گریبان پھاڑ لینے سے، اپنے رخسار پیٹنے سے، اپنے بال سر مڈا لینے سے، یا آہوزاری اور گریہ کرنے سے، نوحہ کرنے سے وہ غم دور نہیں ہوگا۔ اس مشکل وقت میں جب ہم پریشان ہوں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے رد عمل کو محدود کر دیں جتنی اجازت اللہ نے دی ہے۔ یعنی زبان سے ہم کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم ابھی شیرخوار ہی تھے اور وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے اور زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں، اور ہم اپنی زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جس پر ہمارا رب راضی ہوتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن، دل انسان کا دل ہے، وہ غمزدہ ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں ڈال دی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہمیں صبر کے مفہوم کو سمجھنے اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی کسی بھی چیز میں تاخیر ہو جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو بچپن سے بچوں کو صبر کی تلقین عملی طور پر کریں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز بچے کو چاہیے اور آپ نے تھوڑی سی تاخیر کی، اس نے ادھم مچانا شروع کر دیا اور آپ ہتھیار ڈال دیتے جلدی سے دو بھائی سے، یہ تو پتہ نہیں کچھ کر دے گا، یہ تو آپ اس کو باغی بنا رہے ہیں، اللہ کے دین سے سرکشی اور بغاوت پر آپ خود اکسا رہے ہیں۔ آپ کہیں نہیں، اگر یہی طرز عمل رہا تو وہ چیز نہیں ملے گی۔ پہلے اس کو کہیں سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اب بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ اچھا بھی مل جائے گا، صبر کریں تھوڑی دیر۔ جب ایک دفعہ دو دفعہ آپ اس کو ٹوکیں گے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے چیخنے اور ہنگامہ آرائی کرنے سے ناراض ہوتے ہیں والدین، تو مجھے وہ چیز ملے گی نہیں بلکہ اور دیر سے ملے گی۔
اور جب جلدی دیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بے صبری کی تربیت دے رہے ہیں۔ صبر کا معنی ہی یہ ہے کہ صدمے کے ابتدائی لمحے انسان بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ پورے تحمل و بردباری سے انتظار کرے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا بیماری دور ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی یا مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہی بات بچے کو بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھے رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اتق اللہ وصبری۔ دو چھوٹے چھوٹے جملوں سے آپ نے نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ کوئی اس کا عزیز تھا، انتقال کر گیا، اب قبر کے پاس بیٹھے وہ زور زور سے رو رہی ہے اور شکوے کر رہی ہے، جیسے عام طور پر جو عورتوں کا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اور کہنے لگی کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ آپ کیا جانیں، مقصد یہ کہ آپ اپنا کام کریں۔ اس نے پہچانا نہیں اور سامنے سے جواب دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش آگے بڑھ گئے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کو ٹوکا کہ تم نے کس کو جواب دیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ بڑی گھبرائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ حکمرانوں کے لیے جو نمونہ ہے، جو مشعل راہ ہے، جو بہترین آئیڈیل ہے، وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی چوکیدار نہیں، وہ عورت سیدھی آپ کے گھر میں آئی اور آپ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں اب صبر کرتی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب صدمہ ابتداً تم کو لاحق ہو، جب صدمہ پہنچے تو شروع میں جو صبر کرنا ہوتا ہے یہ ہے صبر۔ تم رو رہی ہو، چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، پھر جب نصیحت کی گئی تب بھی تم کہتے ہو میں صبر کیسے کر لوں، میرے ساتھ تو اتنا کچھ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہنا بڑا آسان ہے میاں صبر کرنا، جو میرے ساتھ ہوا میں جانوں، میرا دل جانتا ہے، میں کیسے صبر کر لوں، میں کیسے چپ ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو ابتدائی لمحے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی صبر کے سلسلے میں تربیت کریں کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کر لیں۔ دیکھیں بے صبری سے آنے والی مدد ہی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پتہ چلا کہ بیماری ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی، تنگی دور نہیں ہوگی بلکہ اور تنگی میں اضافہ ہوگا، مشکلات حل نہیں ہوں گی بلکہ مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے جو مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ صبر کے ذریعے سے، جب صبر چھوڑ دیا تو مدد کہاں سے آئے گی؟ تو مدد کا جو راستہ ہے وہ صبر ہے۔ صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سکھائیں، صبر عملی طور پر گھر میں بچوں کو سکھائیں اور پھر دیکھیں اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کیسے آتی ہے۔ تو دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ جس طرح سے صبر کے ذریعے سے مدد ہے، اسی طریقے سے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فوراً آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، نماز پڑھتے، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ آج مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تائید کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ یعنی لوگ ایسے رسم و رواج میں مبتلا ہیں کہ جی بہت پریشانیاں ہیں تو چلو سب مل کے 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ کا ورد کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنے سے یقیناً اللہ نے فرمایا کہ ہم نے غم سے نجات دی اور مومنوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ لیکن 1,00,000 دفعہ کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی، یا 313 دفعہ کی تعداد تو نہیں بتائی، یا اجتماعی طریقہ تو آپ نے نہیں بتایا، یا اسی طریقے سے جیسے پریشان ہو جائیں کسی مزار پہ جا کر کے اور وہاں پر ایک دیگ کھانا تقسیم کر دیں، ان کے ولی پیر کے نام پر نیاز چڑھا دیں، وہاں جا کے چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، ناریل رکھ دیں۔ سب ہندوؤں کے رسم و رواج ہیں یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد، یعنی وقت پر نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ بھی نماز حاجت کے لیے 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، صبر نہیں کرتے اور مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، بھنور میں پھنس جائیں گے، بھول بھلائیوں میں الجھتے ہی رہ جائیں گے، کبھی بھی مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ نتیجتاً آج دیکھیں کہ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اس آیت کی روشنی میں تربیت دیں کہ پریشانی کے وقت ہمیں ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے، چونکہ نماز کا جب ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، یہ نماز کا پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا پابندی کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے، بہت بھاری ہے۔
بہت بڑی بات ہے یہ، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ورنہ آج دیکھیں مسلمان کہلانے والے جمعہ کی نماز پڑھ لی یا رمضان کی نماز پڑھ لی بس، باقی کہتے ہیں نماز کا وقت نہیں ہے، تو مشکلات سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ اور اگر دنیا میں مال و دولت، اسباب و وسائل کے بہتات ہو تو بھی ذہنی طور پر اذیت اور تکلیف اور بیماریوں میں گھرے رہیں گے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو اپنی جگہ۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے نماز پڑھنا۔ جو دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں نا، انہیں فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دراصل ان کو نماز کی طرف آنے نہیں دیتا۔ پہلے اللہ کو مانو تو صحیح، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ کرو، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ پھر وقت ہی وقت ہے، نماز بھی پڑھو گے اور تلاوت بھی کرو گے، ذکر اذکار بھی کرو گے، اور دنیا کے نظام میں سارے کام بھی چلتے رہیں گے۔ الذین، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، بلکہ دنیا تو ایک سفر ہے، یہ تو ایک عارضی رہ گزر کا معاملہ ہے۔ وقتی طور پر ہم دنیا میں 40-50 سال 60 سال گزار کے پھر دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اصل زندگی تو قیامت کے بعد کی ہے۔ تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو یہ عقیدہ آخرت اپنے دل میں پختہ کر لیں ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو عقیدہ آخرت نہیں مانتے یا کمزور عقیدہ ہے، اس میں شک میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں جنت اور جہنم، پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے کہ نہیں، تو ان کے لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں عقیدے کی اصلاح کے سلسلے میں سب سے زیادہ انسان پہ جو مؤثر عقیدہ ہے عقیدے کی اصلاح میں، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ قدم قدم پر ہمارے عمل میں جو بے راہ روی ہے سب درست ہو جائے گی، ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت میں بھی اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے بچے کو دیکھیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت دے گا۔ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں بار بار یاد دلائیں، بٹھائیں، تاکہ انہیں اس زندگی کے بعد کی زندگی کا پہلے سے تصور پختہ ہو جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یقین کریں یہ بچے اسی طریقے سے دین سے دور ہوتے جائیں گے، جیسے ہم آج کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس ہائے دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ نماز کی کسی کو فرصت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، دین پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 45 اور 46 سورہ بقرہ کی پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور عقیدہ آخرت رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، دوبارہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میرے احسانات اور انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں۔ وہاں فرمایا تھا کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تم پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ یہاں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اس کو بھی یاد کرو۔ اس دور میں بنی اسرائیل اللہ کی بڑی معزز اور مقرب اور محبوب قوم تھی۔ انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے سے ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات کیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آگے آ رہا ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی، من و سلوہ کا نزول، اور اسی طریقے سے پانی کے 12 چشمے اور سائبان کے لیے بادل کا ان کے ساتھ مسخر کر دینا، اور بہت سارے احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس دور میں یہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی قوم تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے کوتاہی کی، اس کو اللہ کے احکامات کو انہوں نے تبدیل کر دیا، پس پش ڈال دیا، مفادات کے لیے اس کو چھپانا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت والی قوم کو ذلیل قوم بنا دیا۔ انسانوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی، جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ نے خنزیر اور بندروں کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا۔ حیوانیت کی بھی ذلیل ترین جو قوم ہوتی ہے اس میں اللہ نے ان کو بدل دیا۔ تو ہمارے لیے نصیحت ہے ہم خود بھی اس پر غور کریں اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ایک بچہ اگر آپ کے کہنے پر وہ عمل کر رہا ہے، آپ کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے تحفہ لاتے ہیں، اس کو شاباشی دیتے ہیں،
تو آپ یہ کہیں کہ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ بات نہیں مانتا اور کوئی کام وقت پر نہیں کرتا اور نقصان کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ماں باپ بھی کسی غلطی پر تھپڑ مار دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا مسلط کر دیتا ہے، تو آخرت کی سزا تو ہے ہی۔ آخرت میں انعام جنت کی شکل میں جو ابد الآباد ہے، ہمیشہ کے لیے، اور آخرت میں کافروں، مشرکوں اور سرکشوں، باغیوں کے لیے جو سزا ہے وہ جہنم کی شکل میں، جو کہ ہمیشہ اس میں کوئی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ تو جب اس کی جلد جل جائے گی، دوسری جلد پہنا دی جائے گی، دوسری کھال چڑھا دی جائے گی، تاکہ عذاب کا مزہ وہ مسلسل چکھتا رہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس تذکرے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ انعام جو ملتا ہے وہ اچھے عمل پر ملتا ہے، محض بیٹا ہونا کافی نہیں ہے۔ باپ اپنے ہر بیٹے کو جو ہے یکساں محبت نہیں کرتا، استاد اپنے تمام شاگردوں کو یکساں نمبر نہیں دیتا، ہر ایک کو انعام نہیں دیا جاتا۔ پورے اسکول میں کوئی ایک ہوتا ہے جس نے ٹاپ کیا ہے، یا کلاس وائز کوئی 1 2 3 ہے جنہوں نے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کی، ان کو آپ جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں، ان کو جو ہے نا میڈل پہناتے ہیں، ان کو آپ کچھ گفٹ بھی دیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے سب کے سامنے کھڑا کر کے عزت افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو یہ تربیت دیں کہ اللہ کے ہاں بھی یہی اصول ہے، عمل کی بنیاد پر۔ تو اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا وعدہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو بھی فضیلت دی تھی، اور اگر عمل نہیں کریں گے اللہ کے احکامات پر تو پھر جو سزا ان کو دی گئی وہی سزا ہمارے لیے بھی ہوگی۔ فرمایا واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی شخص کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹا اپنے باپ کے لیے یا میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دنیا میں کچھ قربانی دیتے ہیں تو یہ دنیاوی نظام ہے۔ آخرت میں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے انسان دور بھاگے گا، وہ امی و ابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وہ صاحبتی و اخی، اپنی بیوی سے، ہر ایک سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن تو ہر ایک اپنے نفس کی، اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، دوسرے کی پرواہ نہیں کرے گا کوئی۔ تو اس دن سے ڈر جاؤ، یعنی برے عمل کر کے اس دن برے انجام سے ڈر جاؤ۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی۔ کوئی سمجھے دنیا میں پھنستے ہیں تو کسی بڑے سے فون کروا دیا، کسی بڑے کی جو ہے نا سفارش کام میں آ گئی، وہاں پر کوئی ایسی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی معاوضہ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، کوئی جرمانہ بھر کر کے وہاں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ کوئی پکڑا جائے تو کسی بڑے کی سفارش پر چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر وہ کچھ دے دلا کے اپنی رہائی کر لیتے ہیں۔ آج اگر چاہیں تو تھوڑے سے مال کے ذریعے سے بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا سکتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے کہ اتقوا النار، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی ہو، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ دو، فقراء مساکین مستحقین پر خرچ کرو۔ تو اس وقت قیامت کا دن قائم ہوگا تو نہ تو کوئی شخص کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس سے قبل جیسا کہ مدد کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ مدد ان لوگوں کی اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور عقیدہ آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ تو دوبارہ سے عقیدہ آخرت پر زور دیا گیا کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ وہ کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ کوئی شخص کتنا بھی قریبی ہو، کتنی محبت کرنے والا ہو، کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہاں اگر مسلمان ہیں، اللہ کی مطیع فرما بردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہوگا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گے، ایک دوسرے کی سفارش بھی کریں گے، اور وہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیں گے، اس لیے کہ اہل ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی سفارش کر سکتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے سوال ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے، جیسا کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تو بچے صبر نہیں کرتے، بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، یا نماز نہیں پڑھتے، اور شریعت میں حکم بھی ہے کہ اگر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کو سزا دینے سے بچے زیادہ بگڑ جائیں،
تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اور ابتدا میں ہی ماننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ تو آپ 7 سال کی عمر سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچے کے ساتھ جو کریں وہ صرف نرمی کریں، اس وقت ماننے کی اجازت یا ماننے کا حکم نہیں ہے۔ پھر 10 سال کی عمر میں بھی اگر آپ نے آج تک کہا ہی نہیں تھا، آج آپ پہلی دفعہ 10 سال کی عمر کے بچے کو نماز کا کہہ رہے ہیں، تو پہلے تو نماز سکھائیں، پہلے تو آپ خود صبر کا مظاہرہ کریں تاکہ بچہ بتدریج تھوڑا تھوڑا سا سیکھ کر کے عمل کرے۔ اور دوسرا یہ کہ سختی جو ہوتی ہے وہ بچے کے مزاج کو اور وقت کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ ایسی نہیں سختی کریں کہ بچہ مروب ہو جائے، خوفزدہ ہو جائے اور متنفر ہو جائے دین سے۔ سختی ہی سختی نہ کریں، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سختی کے ساتھ ساتھ نرمی، جہاں نماز چھوڑنے پر وعید ہے نا، وہ حدیثیں اور آیتیں بھی ان کو سکھائیں، سنائیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید ہے۔ وہیں خوشخبری بھی تو بتائیں کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ایک نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ ایک نماز اگر نہیں پڑھتے تو 10 نمازوں کو چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اصل نماز تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ تو ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، یعنی جو اجر و ثواب قرآن اور حدیث میں ہے وہ فضیلتیں ان کو بتلائیں، اور گناہ کرنے پر جو وعید ہے، جو سزا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ترغیب اور ترہیب میں، یعنی فضیلت سنانے میں اور گناہ کرنے پر اس کی سزا میں مبالغہ آمیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ سال کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ قصے کہانیوں کا سہارا مت لیں، جھوٹ بچوں کے سامنے بالکل نہ بولیں، اور نہیں جھوٹے قصے کہانیوں کے ذریعے سے بچوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آپ ان کو سکھلائیں صبر کی تلقین، نماز کی پابندی اور عقیدہ آخرت، اور ساتھ ساتھ بوقت ضرورت کہیں سختی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ نرمی ہو، پیار محبت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔